السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ اور غور کیا جائے تو اسباب کے یقین کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمانوں کی صلاحیتیں وہ ایسے راستے پر لگ رہی ہیں جس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے۔ وہاں امت کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں جہاں وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ نبوت کا کام ہے۔ آپ نے ہر امتی کی صلاحیت کو ٹھکانے لگایا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کو کام دیا۔ ابو ہریرہ یہ سب سے بڑے فاقہ کش تھے، سب سے زیادہ بھوکے رہنے والے، لیکن سب سے بڑے محدث یہی ہیں۔ پھر ایک ایک فرد سے مجموعے کو اٹھوایا، ایک ایک فرد سے قبیلے کو اٹھوایا۔ میرے دوستو، آدم سازی دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ کام کرنے والے آدمی بنانا یہ سب سے بڑا شعبہ ہے اسلام میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی پلانا بے شک نیکی ہے، کہ ایک شخص پانی پلا رہا ہے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اور قربانی بھی دے رہا ہے کہ اپنے پاس سے برف کے لیے پیسے بھی لگائے گا، پانی بھی لے کر بیٹھائے گا، سبیل بھی لگائے گا۔ لیکن یوں فرماتے تھے کہ جو لوگوں کو پانی پلانے پر آمادہ کر رہا ہے وہ نیکیوں میں پانی پلانے والے سے بڑا ہوا ہے۔ خود پانی تو نہیں پلا رہا ہے لیکن لوگوں کو پانی پلانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ حضور نے ایک ایک سے پورے قبیلے کو اٹھوایا۔ میرے دوستو عزیزو بزرگوں، ہماری ذمہ داری جس طرح انفرادی اعمال سے پوری نہیں ہوتی، اسی طرح دعوت کی اعمال بھی انفرادی کر لینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ جس طرح ہر عمل پر ہر امتی کو لانا اس کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اعمال دعوت پر ہر امتی کو لانا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام کرنے والوں ہی کے کام کرنے سے کام زندہ ہوگا۔ بغیر تکلیف یعنی خود تکلیف اٹھائے بغیر ترغیب مؤثر نہیں ہوتی۔ حضور وہ ایک ایسا اصول اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیے اور ان کو ترغیب دیجیے۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے عوام کا جو اس کام کو حق جانتا ہے، اس کام کو حق سمجھتا ہے، لیکن جب کام کے تقاضوں کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ کام کرنے والوں کی سطح کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے کس سطح پر ہیں۔ اس سطح کو دیکھ کر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھو، بات اور قول کے اعتبار سے جتنی چاہے آپ لوگ ترغیب دے دو، لیکن جب خود کام کرنے کا وقت آئے گا تو جو دوسروں کو کام کی ترغیب دے رہا ہے وہ اسباب کے یقین کی وجہ سے خود کام کے تقاضوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لے گا۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قربانیوں کے ساتھ کام کو لے کر چل سکتا ہے، مگر اس میں ہم تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے روڑا بنے ہوئے ہیں۔ ہم ایک طبقے میں قربانیاں نہ بڑھانے کی وجہ سے ان کا روڑا بنے ہوئے ہیں۔ اگر غور کیا جائے گا تو نہ جانے کتنے ایسے ملیں گے جو کام پر نہیں جمے ہیں۔ ان کے لیے یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اس کام میں جب لگتا ہے تو شروع میں صرف کام ہی اس کے سامنے ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں اس کام میں لگا، مولانا یوسف کے زمانے میں 4 ماہ پیدل لگائے،
اس وقت عجیب کیفیت تھی تعلیم کی اور گشت کی۔ کیا بات ہے کہ ابتدا میں عجیب کیفیت کے ساتھ آدمی کام میں چلتا ہے اور پھر ہر دعوت کے عمل میں ہلکا پن آنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عادت۔ عادت عبادت تک پہنچنے کا سبب ہے، اور یہ عادت پر رہا تو یہ عبادت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کام میں ابتدا میں سب کچھ ہوتا ہے، پھر جتنا آگے بڑھتے گئے، اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جتنی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، اس میں اعمال دعوت کا استخفاف اور ہلکا پن آتا گیا۔ جو ابتدا میں کہا کرتے تھے وہ اب مشکل نظر آتا ہے۔